ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، ایام عزائے سرکار سید الشہداء ہیں، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان اپنی پوری زندگی سجدہ شکر میں گزار دیں صرف اس لیے کہ خدا نے انہیں قرآن جیسی کتاب دی ہے، تو اس کتاب کا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا۔ جب میں نے امام خمینی کا یہ جملہ پڑھا تو میرے ذہن میں بھی ایک طالب علمانہ جملہ آیا کہ اگر پوری دنیا کا شیعہ نماز میں ایک سجدہ نہیں ہوتا، دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ قرآن کے لیے کرو، دوسرا سجدہ ذکر اہل بیت کے لیے کرو۔ یقین جانو جس کو خدا نے اس ذکر کی نعمت سے آشنا کیا ہے،
دنیا کا سب سے بڑا صاحب تقدیر کہلاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے ذکر سے آشنا کیا ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ آپ آشنا ہیں، 4-5 سال پہلے ایک مرتبہ حاضری ہوئی تھی۔ میں انشاءاللہ فزیکلی طور پر مجلس نہیں پڑھوں گا، بس یعنی اپنے پورے وجود سے نہیں پڑھوں گا، بس انشاءاللہ آرام سے بیٹھ کے گفتگو کریں گے 10 دن تک جو موقع ملا ہے مجھے۔ میں نے عنوان دیا ہے حسینی کردار اور یزیدی کردار۔ انشاءاللہ ان کے ڈفرینسز پر بات ہوگی، قرآن و حدیث کے آئینے میں بات ہوگی، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کربلا کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عزاداری یا مجلسیں کسی تہوار کا نام نہیں ہیں، بلکہ کردار سازی کی ایک درسگاہ ہے، جس میں ہم ہر سال جمع ہو کر، میرے جملے پر غور کیجیے گا، جس میں ہم ہر سال جمع ہو کر کسی ایرے غیرے کے ساتھ نہیں بلکہ حسین کے ساتھ ایک بار پھر عہد کرتے ہیں کہ مولا 2 مہینے تک جو زندگی کا سبق حاصل کیا تھا، پورے سال اس زندگی کے سبق کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں نے کی ہے، اور انشاءاللہ ایک بار پھر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس بار پھر اپنے آپ کو کربلائی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ حسینی کردار کیا ہے اور یزیدی کردار کیا ہے؟ چونکہ بہت اچھا مائک چل رہا تھا لیکن کسی نے چھیڑ دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، چونکہ تمہیدی گفتگو ہے اور آج میں اپنے موضوع کو سمجھانے کی صرف کوشش کروں گا، حالانکہ کوئی بہت ہی زیادہ پیچیدہ گفتگو نہیں ہے کہ اس میں کچھ سمجھانے کی بات کی جائے، لیکن پہلی مجلس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلی مجلس میں ذاکر ٹریک بنا رہا ہوتا ہے کہ جس میں 10 دن تک اس کو ٹرین چلانی ہوتی ہے، تو پہلی مجلس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹریک ٹیڑھا نہ ہو جائے، کہ پوری 10 دن کی مجلس جو ہے اس کی ٹرین جو ہے وہ سیدھی چلے، ٹیڑھی میڑھی نہ چلے۔ ویسے بھی ہم لوگ صراط مستقیم والے ہیں، سیدھے ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام میں کسی طرح کا شارٹ کٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک گراں قدر نعمت مجلس حسین کی شکل میں ہمیں ملی ہے، ایک گراں قدر نعمت۔ یقین جانیے، جس طریقے سے میدان محشر میں، قبر میں، برزخ میں ہم سے ہماری آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہماری زبان کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے اعضاء و جوارح کے بارے میں سوال ہوگا، ویسے ہی ہم سے ہماری مجلسوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ نامدار عباس آپ ممبر پہ بیٹھے تھے تو اپنے لیے بیٹھے تھے یا حسین کے لیے بیٹھے تھے؟ آپ نے مجلس کی تھی، آپ نے مجلس برپا کی تھی، معاشرے میں مولائی بننے کے لیے مجلس برپا کی تھی، یا مولا کی نظر کرم اپنی طرف مجذوب کرنے کے لیے مجلسیں برپا کی تھیں؟ آپ کو حیرانی نہیں ہوتی لوگوں نے دیگوں کی دیگیں کھلا دیں، کوئی زیر زبر آسمان سے نازل نہیں ہوا، اہل بیت کی 3 سوکھی روٹیوں پر پورا سورہ اللہ کا نازل ہوا۔ آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ہماری بریانیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اہل بیت کی 3 سوکھی روٹی کام آ جاتی ہے، کیوں؟ ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اہل بیت کا خدائی ہونا، اہل بیت کا خدائی ہونا۔ دیکھیے، میں حسینی کردار کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اہل بیت کا خدائی ہونا، جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے، بس جو کچھ کرنا ہے، یعنی اس ہاتھ نے اپنی ذات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، جو کچھ کیا خدا کے لیے کیا، تبھی تو ید اللہ کہلایا۔ ان آنکھوں نے جو کچھ کیا سب خدا کے لیے کیا، تبھی تو عین اللہ کہلائیں۔ عین اللہ کس کی آنکھیں ہیں؟ ید اللہ کس کا ہاتھ ہے؟ وجہ اللہ کس کا چہرہ ہے؟
نہیں، ہم یہیں پر رک گئے. کربلا جا کے ہمیں پتہ چلا کہ خون حسین کو خون حسین نہیں کہا جاتا، سار اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا خون ہے. عجیب بات ہے، جو جسم و جسمانیات سے منزہ ہے وہ خون بھی رکھتا ہے؟ نہیں، خون نہیں رکھتا. حسین نے اس کی راہ میں اپنے آپ کو اتنا حل کر دیا. اب دیکھیے، حل کو بھی میں سمجھاؤں گا کہ حل کسے کہتے ہیں. اتنا حل کر دی، اتنا مکس کر دیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ حسین کا خون ہے یا خدا کا خون ہے. اس طریقے سے حسین نے خدا کے لیے اپنے آپ کو، یہ جو آپ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی، بولو، حلت. حلت، یہ حل میں نے وہیں سے لیا تھا. حلت، ان ارواحوں پر بھی سلام ہو جنہوں نے حسین کے قدموں میں اپنے آپ کو حل کر دیا. اب یہ حل میں کیسے سمجھاؤں؟ ایک گلاس پانی لو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. ایک گلاس پانی لو، اس میں 1 چمچ کھانے کا بھر کے شکر ڈال دو، ٹھیک ہے؟ وہ شکر سیدھی نیچے چلی جائے گی اگر زیادہ موٹی ہوگی تو. ایک چھوٹی سی چمچی لو اور اس کے بعد اسے چلا دو. پھر بتاؤ شکر کہاں ہے اور پانی کہاں ہے؟ پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا؟ نہیں مولانا، پتہ نہیں چلے گا. کیوں نہیں پتہ چلے گا؟ شکر ہے یا نہیں اس میں؟ کہا شکر حل ہو گئی ہے، اپنے آپ کو پانی کے ساتھ ایسا ملا دیا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے پانی کہاں ہے، شکر کہاں ہے. حسین کے اصحاب نے اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ایسا ملا دیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا حسین کون ہے اور یہ حسین کے جانثار کون ہیں. اپنے آپ کو بالکل، جب انسان اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے تب اس کا نام کربلا کے شہداء میں لکھا جاتا ہے. ورنہ سلیمان ابن سرد خزائی کوفے میں نہیں رہ جاتے. یہ سب لوگ دعوے دار تھے، لیکن دعوے داری حسین تک نہیں پہنچاتی ہے، کردار حسین تک پہنچاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو کچھ کرو خدا کے لیے کرو، یعنی للہیت. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، میں مجلس جو پڑھتا ہوں، میں درسگاہ کو کلاس روم بناتا ہوں اور میں کسی سے بھی کہیں پر بھی پوچھ سکتا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ ڈر سے کل کوئی آگے نہ بیٹھے. ٹھیک ہے، آپ لوگ آئیے. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا نیت پہلے ہی ہے، نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تنخواہ کے لیے پڑھائیں گے تو نہیں ہوگی، خدا کے لیے پڑھائیں گے تو ہو جائے گی. سیستانی صاحب نے اپنے فتوے میں بھی لکھ دیا ہے، کوئی اگر تنخواہ کے لیے نماز پڑھائے گا تو ریجیکٹڈ ہے. توضیح مسائل میں یہ بات ہے، ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، نماز تو میرے پر واجب ہے، میں خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں. جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ تو کیا خدا کو ضرورت ہے؟ نہیں، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت مجھے ہے. اسی راز کو لوگ سمجھ نہیں سکے. خدا کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے حسین کو آپ کی نصرت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ ہیں جس کو حسین کی ضرورت ہے. حسین کو آپ کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے. اگر حسین کو نصرت کی ضرورت ہوتی تو کوفے سے چلتے وقت یہ نہیں کہتے کہ دیکھو میرے ساتھ صرف وہی جائے گا جس کی گردن پہ کسی کا حق نہیں ہو. اگر کسی کی گردن پر کسی کا بھی حق ہے، یعنی کسی نے پڑوسی سے 10 روپیہ قرضہ لے لیا، میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، 10 روپیہ قرضہ لے لیا ہے، تو پلیز گو بیک ٹو ہوم، میرے ساتھ آپ نہیں جا سکتے ہیں. مولا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ نہیں، آپ نے اپنے پڑوسی کا 10 روپیہ قرضہ لیا ہوا ہے. مولا بچے دے دیں گے. نہیں، بچے نہیں، تم جا کر دو. دے کر آؤ گے تو پھر میرے ساتھ آ سکتے ہو. قرضہ ہی تو ہے نا، 10 روپیہ، 10 روپے کی بات ہے، 10 روپے کی بات. حسین 10 روپے والے قرضے کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے ہیں. جس کی گردن پر کوئی حق تھا حسین اس کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے. کسی نے کسی کی غیبت کی ہوگی تو اس کو لے جائیں گے، کسی نے کسی یتیم کا مال کھایا ہوگا تو اس کو لے جائیں گے. قرضے والے کو نہیں لے گئے امام حسین.
نہیں لے گئے۔ امام حسین کو بھیڑ نہیں اکٹھا کرنی تھی، امام حسین کو کردار اور کیریکٹرز کا ایک ایسا نمونہ پیش کرنا تھا جو قیامت تک کے لیے فوج خدا کہلائے۔ قیامت تک کے لیے کیسا نمونہ امام حسین نے پیش کیا ہے، جس کے اندر صرف للہیت ہو۔ بس میں آج موضوع سمجھا لے جاؤں تو پھر انشاءاللہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی۔ جس کے اندر صرف جو کچھ کرنا ہے وہ صرف خدا کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، آپ خدا کے علاوہ کسی کے لیے کرنا بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ پسر سعد کو امام حسین نے 9 محرم تک کیا سمجھایا تھا کہ تم جو دنیا کے لیے کر رہے ہو اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، حاصل جب ہوگا جب تم خدا کے لیے کرو گے۔ یعنی اگر تم دنیا کے لیے حسین کو بھی قتل کر دو گے تو دنیا نہیں ملے گی تمہیں، لیکن خدا کے لیے اگر تم حسین پر قربان ہو جاؤ گے تو پھر خدا مل جائے گا۔ خدا مقصد ہے، خدا کی للہیت، تمہارے اندر للہیت کتنی ہے، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے۔ ہم لوگ چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ کچھ مثالیں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ آیت اللہ محسن قراتی سے وہ گریز کرتے ہیں کہ ان کو آیت اللہ کہا جائے۔ 35 سال سے ایک انسان ایرانی ٹیلی ویژن پہ قرآن کی تفسیر کہہ رہا ہے۔ اسرائیل کی یونیورسٹی میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ آخر اس کے باتوں میں کیسا جادو ہے کہ یہ 35 سال سے ایرانی ٹیلی ویژن پر تفسیر قرآن کہہ رہا ہے اور اس کی TRP کم نہیں ہو رہی۔ اس کے اوپر ریسرچ کرو۔ ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اسرائیلی یونیورسٹی میں۔ محسن قراتی، آقا محسن قراتی کا یہ جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارا وہ کام جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں۔ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ خدا کے لیے۔ محرم سے پہلے ٹھیک ایک مہینہ آتا ہے، کون سا؟ ذی الحج۔ ذی الحج میں ایک سب سے بڑا کام جو خدا کے لیے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بولو، قربانی۔ گڈ، رپلائی کیجئے گا تو پھر اچھا لگے۔ میں واہ واہ نہیں مانگتا ہوں، میں رپلائی مانگتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ خدا کے لیے۔ آقا محسن قراتی کہتے ہیں ایک آدمی نے مجھے ایک دن فون کیا اور فون کر کے پوچھا کہ قربانی کی دعا بتا دیجئے۔ تو کہنے لگے میں نے اس کو بتایا کہ قربانی کی دعا یہ ہے کہ جب قربانی کر لو تو اس میں اچھا گوشت اپنے لیے مت رکھنا۔ بات پہنچ گئی؟ ہم ایک جانور کو خدا کے لیے قربان کرتے ہیں اور جب اس کا گوشت بن کے گھر میں آتا ہے تو اچھے پیسز نکال کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی نفس شامل ہے۔ خدا کے لیے یہ قربانی نہیں کی گئی تھی۔ خدا کے لیے ہوتی تو لن تنالوا البر، چوتھا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اسے راہ خدا میں دو، اسے گھر پہ مت رکھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو، چیک کرنا۔ یا علی، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا وہ کام جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ کتنا خدا کے لیے ہوتا ہے، کتنا خدا کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک مثال پہلے آپ کو دی، ایک مثال یہ دی۔ ہم اپنی نمازوں کو چیک کرتے ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں خدا سے قریب ہونے کے لیے، صبح پڑھتا ہوں، دوپہر پڑھتا ہوں، شام میں پڑھتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہ گوانی صاحب ہیں، آپ لوگ ہیں، بہت سارے، اکثر گجرات میں لوگ بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بزنس میں آپ شام میں تو حساب کرتے ہیں نا کہ آپ فائدے میں چل رہے ہیں یا گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ شام میں نہیں کرتے، 2-3 دن پہ کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں۔ کچھ لوگ 1 ہفتے میں کرتے ہیں، کچھ لوگ 1 مہینے میں کرتے ہیں، کچھ لوگ 1 سال میں کرتے ہیں۔ یقین جانیے اس دینداری کے حساب کتاب میں کبھی ہم گھر پہ بیٹھے ہیں، کبھی ہم نے اپنا حساب کیا ہے کہ میں روزانہ جو نماز قربتاً اللہ پڑھتا ہوں میں خدا سے کتنا قریب ہوا ہوں؟ میں کتنا قریب ہوا ہوں؟ مجھے پتہ ہی نہیں میں کتنا قریب ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں خدا سے کیوں نہیں پتہ؟ چونکہ میں نے انالائسس نہیں کیا، کبھی تجزیہ نہیں کیا ہے،
کبھی میں بیٹھ کے حساب کتاب نہیں کیا میں اپنی دکانداری کا حساب کتاب رکھتا ہوں، میں اپنی دینداری کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں جنت تو پھر کوئی بھی مولوی آ کے دے ہی کے چلا جائے گا۔ یاد رکھیے جنت کے سردار مولوی لوگ نہیں ہیں، مولا لوگ ہیں۔ مولوی اپنے حساب سے جنت دے سکتا ہے، مولا اپنے حساب سے ہی جنت دیں گے، مولوی کے حساب سے جنت نہیں دیں گے۔ جنت کے سردار مولا ہیں، مولوی تھوڑی ہے۔ آپ مولا کے حساب سے جنت لینے کی کوشش کیجئے، مولوی کے حساب سے نہیں۔ مولوی بہت سستی دے دے گا، بہت سستی دے دے گا، چاہے وہ خود بہت مہنگا ہو، لیکن جنت وہ بہت سستی دیتا ہے۔ مولوی سے جنت لینے کی کوشش مت کیجئے۔ جوانان جنت کے سردار مولا ہیں۔ مولا سے جنت لینے کے لیے بریر بننا پڑے گا، مولا سے جنت لینے کے لیے حبیب بننا پڑے گا، مولا سے جنت لینے کے لیے سلیمان بننا پڑے گا، سلمان فارسی بننا پڑے گا، مولا سے جنت لینے کے لیے ابو ذر غفاری بننا پڑے گا۔ تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مولا سے جنت لینے کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ میں اپنے آپ کو چیک کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں اپنا تجزیہ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں انالائسس کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں بیٹھ کے حساب کتاب کیوں نہیں کرتا ہوں کہ 40 سال میری عمر گزر گئی ہے، کہاں تک پہنچا ہوں میں کہاں تک پہنچا ہوں؟ میری قربت کا سفر، ہم قربت کا سفر کر رہے ہیں۔ قربت، قاف رے بے تے، قربت یعنی خدا سے قریب ہونے کا سفر کر رہے ہیں ہم جو یہ سفر کر رہے ہیں، تو اس سفر میں ہم کہاں پر پہنچے؟ میں ٹرین سے چلتا ہوں تو باہر کھڑکی سے جھانک لیتا ہوں کون سا اسٹیشن آیا، کتنا سفر ابھی باقی ہے۔ میں روز مسجد میں آ کے قربتاً اللہ کر رہا ہوں، لیکن کسی دن بھی بیٹھ کے میں چیک نہیں کرتا ہوں کہ میری قربت خدا کا سفر کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ سوال ہے۔ میں کیسے چیک کروں گا؟ میرے پاس کربلا ہے، میں چیک کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ مردہ قومیں ہیں جن کے پاس زندہ کربلا نہیں ہے، ہمارے پاس زندہ کربلا، میں چیک کر سکتا ہوں۔ میں حبیب سے پوچھوں گا، حبیب آپ نے چیک کر لیا تھا؟ ہاں میں نے چیک کر لیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے، ابن زیاد کوفے میں آیا نہیں ہے، مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سنگن نہیں ہے کربلا کی۔ حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، میثم تمار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں بیٹھ کے کوفے کے چوراہے پر بات کر رہے ہیں۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کسی کو علی کی محبت میں دار پہ لٹکایا جائے گا۔ کون بول رہا ہے؟ حبیب۔ جو تجزیہ کرتا ہے وہ جس جگہ پہ ہوتا ہے صرف اس جگہ کو نہیں دیکھتا، اس جگہ سے آگے کو بھی دیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ تجزیہ کر رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ حبیب تم کیا غیب کی باتیں جانتے ہو؟ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے پاس غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ میں کہوں گا غلامی اختیار کرو، یہ علم خدا تمہیں عطا کر دے گا۔ اہل بیت کی غلامی اختیار کرو، تم غلامی تو اختیار کرو نا، یہ علم خدا تمہیں دے دے گا۔ ایک حد تک دیا جاتا ہے، جس کو بھی دیا جاتا ہے، جس کو بھی دیا جاتا ہے، حد تک۔ لامحدود علم صرف اس کے پاس ہے جو خود لامحدود ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی محدود ذاتیں ہیں ان کا علم غیب بھی محدود ہے۔ بس اب اس سے زیادہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ قرآن میں خود خدا نے کہا لا یعلم الغیب الا ہو، ایک لمٹ تک ہے، جو خدا نے دیا ہے وہ سب اہل بیت کے پاس۔ کوئی ان کی غلامی اختیار کرے، اہل بیت ان کو عطا کر دیں گے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کسی کو علی کا عشق رکھنے کے جرم میں دار پہ لٹکایا جائے گا۔ میثم مسکرائے، کہنے لگے میری بھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کوئی عشق حسین میں اپنا سر قلم کرائے گا اور اس کا سر کوفے کی گلیوں میں نیزے پر گھمایا جائے گا۔ لوگ جو آگے پیچھے بیٹھے تھے وہ چمی گوئیاں کرنے لگے، پاگل ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی گفتگو بتاؤ۔ وہ کہہ رہا وہ نیزے پہ چڑھے گا، وہ کہہ رہا وہ دار پہ چڑھایا جائے گا۔ اچھا وہ انہیں پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن یہ دونوں ان پاگلوں کو کب تک برداشت کرتے، اٹھ کے چلے گئے۔
اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد رشید حجری آئے پوچھتے ہوئے میثم کو دیکھا ہے، حبیب کو دیکھا ہے؟ کہا کون؟ وہی جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نیزے پہ سر گھمایا جائے گا، ایک کہتا ہے دار پہ جسم چڑھایا جائے گا، اس کی بات کر رہے ہو؟ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہ وہ حبیب کہہ رہا تھا کہ وہ میثم کہہ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو عشق حسین میں کسی کا سر نیزے پہ گھمایا جائے گا۔ تو رشید نے معلوم ہے کیا کہا؟ کہ میثم نے یہ نہیں بتایا کہ جو حبیب کا سر اٹھائے ہوئے ہوگا اس کو 100 درہم زیادہ دیا جائے گا؟ یہ نہیں بتایا میثم نے؟ انہیں علم ہے، انہیں علم ہے۔ کیوں علم ہے؟ کیوں علم ہے؟ حسین کے ساتھ 1 منٹ میں کوئی نہیں ہوتا ہے، بچپن سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا پڑتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یحبنا عبد ولا یتولانا حتی یطہر اللہ قلبہ۔ کوئی بھی شخص ہماری محبت اور ہماری ولایت کو پا ہی نہیں سکتا، سن لیجئے مولائیو آپ سے کہہ رہا ہوں، پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے قلب کو پاکیزہ نہ کرے۔ نیور، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک آپ اپنے قلب کو پاکیزہ نہیں بنائیں گے تب تک اہل بیت کی ولایت نہیں آ سکتی۔ نعروں سے نہیں آتی ہے، پاکیزگی سے آتی ہے۔ طہارت، کس چیز کی پاکیزگی؟ گفتگو میں پاکیزگی ہو، نظر پاکیزہ ہو، سماعت پاکیزہ ہو، دسترخوان پاکیزہ ہو، مقصد پاکیزہ ہو، جہاں سے آپ کمائی کر رہے ہیں وہ پاکیزہ ہو۔ خداوند عالم نے ایک لقمہ کھانے سے پہلے آپ کو یہ دعوت دی ہے کہ سوچ لو۔ ماشاءاللہ سے پالیتانہ اچھا خاصا بڑا شہر ہے، کوئی بڑا مال ہے یہاں، آپ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں کوئی کولڈ ڈرنک اٹھا لی، کچھ اٹھا لیا، پینے سے پہلے دوست کہتا ذرا سا ایکسپائری ڈیٹ تو چیک کر لو اس کی، کیا ہے پتہ نہیں، پی لو، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ، تو وہ ڈیٹ چیک کرتا ہے، اتفاق سے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو وہ جا کے اس مال کے مالک کے خلاف FIR درج کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ صاحب آپ ایکسپائری ڈیٹ کا سامان رکھے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے آپ وہاں پر ایکسپائری ڈیٹ کا سامان نہیں لینا چاہتے ہیں، دین آپ سے یہی چاہتا ہے ہر لقمہ کھانے سے پہلے چیک کر لو یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ کا کھانے سے صرف جسم بیمار ہوگا، حرام غذا کھاؤ گے تو روح ناپاک ہو جائے گی، روح ناپاک ہو جائے گی تو اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کیا سمجھتے ابو ذر ایک دن میں ابو ذر ہو گئے؟ یہاں بس سر اٹھایا ابو ذر ہو گئے؟ نہ، ابو ذر اگر چاہتے تو مدینے کے اندر محل ہوتا، ابو ذر کا محل ہوتا۔ پوری تاریخ کا طالب علم ہوں میں، اور پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر ابو ذر اگر چاہ لیتے تو محل ہوتا۔ خلیفہ وقت جسے نام و آداب و القاب و کنیت کے ساتھ جانتا ہو، جسے صرف علی کا عشق رکھنے کے جرم میں ربضہ بھیج دیا گیا ہو، ابو ذر نے پیٹ پہ پتھر رکھ لیا، علی کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ ابو ذر نے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ لیا ہے، علی کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ کیوں؟ ابو ذر کو کرنا کیا تھا؟ کچھ نہیں کرنا تھا، علی کے خلاف بھی نہیں بولنا تھا، بس چپ ہو جانا تھا کہ مت بولو، بس چپ رہو، صرف بولنا نہیں ہے۔ ابو ذر نے کہا ہو نہیں سکتا کہ تم علی کا حق ضائع کرو اور میں چپ ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
بھوکا مر جاؤں گا، بیٹے کی لاش دفنا دوں گا، بیوی کو بیابان میں مر جانے دوں گا، مگر علی کو نہیں چھوڑوں۔ علی کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے۔ علی کے لیے پاکیزگی چاہیے، پاکیزگی چاہیے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ۔ جتنا پاکیزہ بناتے چلے جاؤ گے اتنا اہل بیت کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ خدا کا وعدہ ہے، مشہور آیت، انما، پڑھیے آپ پڑھیے آیت اتھیر آپ پڑھیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ خدا کا ارادہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے بہت سی مجلسیں سن لی ہوں گی اس آیت پر، ایک نئے زاویے سے سنیے اس آیت کو۔ خدا کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ کثافتوں کو اہل بیت سے دور رکھے گا۔ کون رکھے گا؟ کون رکھے گا؟ خدا رکھے گا نا۔ خدا کثافتوں کو دور رکھے گا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کثافتیں کیا ہیں؟ رجس کیا ہے؟ گندگی کیا ہے؟ اسلام اور خدا کی نگاہ میں غلاظت کیا ہے؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، مال یتیم کھانا، غیبت کرنا، گناہ، کرائم، جرم، یہ سب رجس ہیں۔ خدا نے کہا رجس کس سے دور رہے گا؟ کس سے دور رہے گا؟ اہل بیت۔ میرا بچہ ہے، آپ میرے گھر پہ آئے، آپ کو سیف جگہ دینا میری ذمہ داری ہے نا۔ لیکن بارش کا زمانہ تھا، آپ کو میں نے جہاں پر بٹھایا وہاں بارش جو پڑ رہی تھی وہ نالے میں پڑ رہی تھی، اس نالے سے چھیٹ آ رہی تھی، تو وہ چھیٹ وہاں تک جا رہی تھی جہاں آپ کو میں نے بٹھایا ہوا تھا۔ تو میں نے کیا کیا؟ میں ایک تختہ لے کر آیا اور میں نے اس تختے کو حائل کر دیا تاکہ یہ نجاست آپ تک، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے، یہ نجاست آپ تک، کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے نا، کہ آپ میرے گھر میں مہمان ہیں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو کثافتوں سے دور رکھوں۔ اب ہوا کیا کہ میرا بچہ گیا اور نالی میں گر گیا، اب وہ پلٹ کے ادھر سے آیا تو وہ میرا بچہ جو نالی میں گر گیا وہ مہمان کے قریب جانا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہمان اس سے بچتے میں خود اٹھا، میں نے اس کو روکا، ارے آپ کا بچہ ہے، آپ اپنے بچے کو روک کیوں رہے ہیں کہ اس کے قریب نہ کہا صاحب یہ غلیظ ہے، یہ گندا ہے، یہ نجس ہو گیا ہے۔ تو کہا کیا مطلب؟ اب ان کے قریب نہیں جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے، پہلے پاکیزہ ہونا پڑے گا، پہلے پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب اسے آپ لے جائیے، اسے پاک کیجئے، دھلائیے، پاکیزہ بنائیے، پھر جا سکتا ہے۔ غلاظت کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے۔ تو جب غلاظتیں اہل بیت کے قریب نہیں جائیں گی، جھوٹ اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا، بے ایمانی اہل بیت کے قریب نہیں جائے گی، تو جھوٹا اور بے ایمان کیسے چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا نا، نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو رجس سے پاک بناتے چلے جاؤ تاکہ اہل بیت کی عنایتوں کے حقدار ہوتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی زندہ باد۔ آپ بھی سوچیں گے ایک مولوی آتا ہے جنت جیب میں رکھ کے چلا جاتا ہے، دوسرا پھر چھین کے لے کے چلا جاتا ہے، یہ ادھیڑ بن میں ڈال رکھا ہے ہمیں۔ جنت اگر ایک بار کوئی اہل بیت کو پا لے تو وہ جنت کی کیا تمنا کرے گا؟ وہ جنت کی کیا تمنا کرے گا؟ اہل بیت کو پا لینا جنت ہے، اہل بیت تک پہنچ جانا جنت ہے، اہل بیت کے قدموں کی خاک ہو جانا جنت ہے۔ یقین جانیں میں کبھی ممبر پہ قسمیں نہیں کھاتا ہوں، لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو میں قسم بھی کھاتا ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے پاس اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جتنے اچھے ذرائع ہیں پوری دنیا میں کسی فرقے کے پاس نہیں ہے، کسی فرقے کے پاس نہیں۔
میں عرض کروں گا تفصیل سے، لیکن آج ایک یاد آ گئی اس وقت حدیث تو سن لیجئے. یا ابن الشبیب، امام رضا علیہ السلام کی طرف سے تحفہ دے رہا ہوں. 8ویں امام کی طرف سے یہ تحفہ ہے لیکن پہلی مجلس میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. شاید میری ساری مجلس اس ایک جملے پہ قربان ہو جائے. شاید میرا اپنا بیان، میرے اپنے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنے سارے بیان کو قربان کرتا ہوں اس کلام، ایک چھوٹے سے کلام پر. 8ویں امام کے، یا ابن شبیب، اے ابن شبیب، ان بکت علی الحسین، اگر تم حسین پر روئے یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار تک آ گئے، اتنا روئے کہ تمہارے آنسو، یہ آپ کے پاس کتنی بار ہوا ہوگا؟ آپ کے ساتھ ہزاروں مرتبہ ہوا ہوگا نا جی. یقین کر لیجئے آج، حتی تصیر دموعک علی خدیک، یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہارے گال پر آ جائیں. غفر اللہ لکا کل ذنب صغیرا کانا او کبیرا قلیلا کانا او کثیرا. اے ابن شبیب، اگر تم حسین پر روئے اور اتنا روئے کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر آ گئے، تو خدا تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ قلیل ہوں یا کثیر ہوں یا کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں. مولوی کہتا تو جھوٹا ہوتا، مولا کہہ رہے ہیں. خدا معاف کر دے گا، خدا معاف کر دے گا، لیکن معاف کس کو کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو حر مزاج بنائے. معاف حسین کے صدقے میں معاف ہو جاتا ہے، سب کچھ معاف ہو جاتی ہے، یقین جانیے معاف ہو جاتا ہے، مگر توبہ کے دروازے سے آنا پڑے گا. میں آج ٹریک بنا رہا ہوں، میں نے کہا نا توبہ کے دروازے سے آنا پڑے گا. میر انیس کا وہ کلام پڑھا ہے آپ نے کہ بہت مشہور کلام ہے، بہت مشہور کلام ہے. گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. میر انیس کے کلام کا یہ شعر غیر معروف ہے، یہ شعر بہت غیر معروف ہے، یہ شعر پڑھا ہی نہیں جاتا کہیں. حضور شاہ میں آیا تھا پھر کدھر سے حر، حضور شاہ میں آیا تھا پھر کدھر سے حر، رہے خطا میں اگر زیادہ ثواب نہ تھا. انہی خطا کی راہوں میں ایک ثواب کی پگڈنڈی نکلی ہے. اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس پگڈنڈی سے باہر آؤ، حسین کا دامن تھام لو. امام رضا کی ضمانت ہے کہ خدا سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا. آپ کون سے گناہ کی بات؟ آپ گناہ لے کر آئیے کہ صاحب یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ نہیں معاف ہو سکتا. سوائے شرک کے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہیں ہو. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی گناہ ہو. میں مایوسی کی باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، میں پہلی مجلس میں ٹریک بنا رہا ہوں. میں مایوسی کی باتیں کرنے نہیں آیا ہوں. مایوسی کی باتیں کرنے، دیکھیں یہ بھی امام کی حدیث ہے کہ خطیب کو 2 چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک وہ کہ وہ لوگوں کو اتنا خوش فہم نہ بنا دے کہ لوگ عمل سے پیچھے ہٹ جائیں، اور لوگوں کو اتنا مایوس نہ کر دے کہ وہ توبہ کے دروازے کو بند سمجھیں. یہ حدیث ہے کہ خطیب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ حد سے گزر جائے نہ حد سے پیچھے رہ جائے. میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے، مولانا عباس علی وفا ملک پوری نقن صاحب کے شاگردوں میں تھے. کہتے ہیں کہ تیز خوشبو بھی، دیکھیے حد سے کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تیز خوشبو بھی اڑا دیتی ہے انسان کے ہوش. تیز خوشبو بھی اڑا دیتی ہے انسان کے ہوش. خیر بھی حد سے جو بڑھ جائے تو شر ہوتا ہے. خیر بھی حد سے جو بڑھ جائے تو شر ہوتا ہے. اس شر سے بچنا چاہیے، اس شر سے بچنا چاہیے. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. علامہ میر جہانی نے ایک کتاب لکھی ہے بکاء الحسین، اس میں ایک روایت نقل کی ہے. میں اکثر جگہ پر پہلی مجلس میں یہ روایت ضرور پڑھتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ یقیناً خدا ہمیں معاف کرے گا، یقیناً خدا ہمیں امام حسین کے ساتھ محشور کرے گا.
امام حسین کی صدائے حلمین ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس آواز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ علامہ میرجانی لکھتے ہیں کہ ایک کتاب چھپی ہے اردو میں ایران کلچر ہاؤس سے، حقیقی عزادار، منگوائیے گا پڑھیے گا اس کو، اس میں بھی اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ کہ ایک شخص آتا ہے نوجوان، سنو نوجوانوں، سنو، میں انشاءاللہ تم کو رزق میں برکت کے ٹپس بھی دوں گا، ٹھیک ہے، جو اکثر لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، سارے ٹپس دوں گا، تعویذ کوئی نہیں دوں گا، دعا ساری بتاؤں گا، ٹھیک ہے، دعا ساری بتاؤں گا، طریقے سارے بتاؤں گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ تعویذ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا کرے، بریکٹ میں سنیے پہلے اس کو، ایسے ہی بات ہوتی ہے میری، ایک بات سناتے سناتے بیچ میں پھر کچھ یاد آتا ہے تو میں جو کچھ بھی یاد آتا ہے اسے فوراً اس ممبر کا حق سمجھ کے وہیں پر بیان کرتا ہوں، بات کے لیے نہیں رکھتا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں مشہد گیا تو امام رضا کے روضے کی زیارت کر کے نکلا، تو جہاں میرا ہوٹل تھا میں وہاں کے لیے ٹیکسی لی میں نے، تو وہاں کی ٹیکسی جو ہوتی ہے، آپ لوگ جو جا چکے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ جتنی سواریاں آئیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریزرو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیٹھے تو آگے چلے تو ایک نیا آدمی، تو ظاہر مشہد میں اکثر لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں، تو اس نے ہاتھ دیا تو ٹیکسی والے نے پھر روک دیا، وہ بیٹھا۔ وہ کہتے ہیں خود انہوں نے بیان کیا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ڈرائیور جو تھا وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوا تھا، باقاعدہ کچھ پڑھ رہا تھا مسلسل، اور پڑھتے پڑھتے اس نے کہا کہ اچھا مولانا ہمارے استاد جو تھے وہ امامے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا مول صاحب کوئی تعویذ ویز بتائیے، صبح شام محنت کرتا ہوں کوئی برکت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں، کوئی برکت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب وہ آدمی بیٹھا اور تھوڑی دور کو جا کے اتر گیا، جو بیٹھا تھا اترا تو اس نے پوچھا کتنا ہوا، تو اس نے مثلا بتا دیا کہ 30 روپیہ، جبکہ ہوا تھا وہاں کا 10 روپیہ۔ توجہ فرمائیں، وہاں کا کرایہ تھا 10 روپیہ، مولانا واقف تھے کہ یہاں کا تو کرایہ 10 روپیہ، 30 روپیہ کیوں لے رہا؟ خیر میں کرایہ دے دیا، دے کے اس چلا گیا، تو انہوں نے اس کو جواب دیا، کہا تم برکت کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے نا، برکت نہیں ہو رہی ہے، تم دن رات محنت کر رہے ہو، برکت تسبیحوں سے نہیں ہوتی ہے، برکت عمل صالح سے ہوتی ہے۔ دوسروں کا حق مارو گے تو برکتیں چلی جائیں گی، اپنا حق دوسروں کو دے دو گے تو برکتیں آ جائیں گی۔ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، اہل بیت کے ماننے، امام حسین کا ذکر کرنے والے امام حسن کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ حکومت اہل بیت کا حق تھا، ہے، رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن امام حسن نے دے دیا، جاؤ حکومت کرو۔ تم کرسیوں کی حکومت کر سکتے ہو، دلوں کی حکومت نہیں کر سکتے ہو۔ اہل بیت نے اپنا حق دیا ہے، لیا کسی کا نہیں ہے۔ تم سوچتے ہو تم اہل بیت کے ہو جاؤ گے اور کسی کا حق بھی لے لو گے، برکتیں ان سے نہیں آتی ہیں، عمل صالح سے آتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علامہ میرجانی لکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے پاس آتا ہے اور آ کے رونے لگتا ہے، اپنی قدر جانی ہے۔ یہ عباس بھائی نے مجھے فون کیا کہ مولانا مجلس ہے، تو اس بار بڑا دل رویا بھی، لیکن الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر سال اس ذکر سے اتنا مانوس ہو چکے ہیں کہ شاید ہم فرش اعضاء کے بغیر مر جائیں گے۔ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ اگر عزاداری نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ تم تو ایسا پوچھ رہے ہو جیسے کوئی مچھلی سے پوچھے کہ پانی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا۔
ہم کہاں رہ پاتے ہیں؟ ہم ذکر حسین کے بغیر رہ نہیں پاتے، ہم رہ نہیں پاتے۔ الحمدللہ آپ نے پہلی محرم سے مجلسوں کا انعقاد کیا، خداوند عالم آپ کی ان مجلسوں کو قبول کرے اور توفیق دے۔ یاد رکھو دوستو، یاد رکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں اور پھر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو جو دعا کہیں قبول نہیں ہوگی وہ فرش عذاب پہ ہو جائے گی۔ یقین رکھو۔ خداوند عالم نے اپنی ساری خدائی امام حسین کو دے دی ہے، بس امام حسین سے توسل اپنا مضبوط کرو، امام حسین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، ہمارے اوپر ضروری یہ ہے، واجب یہ ہے کہ ہم اپنا ریلیشن امام حسین سے مضبوط کریں، اور میں سناؤں گا آپ کو کہ ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اپنا ریلیشن، ہم کیسے ریلیشن مضبوط کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کے رونے لگا، رو کے کہتا ہے کہ مولا میرے ماں باپ نے مجھے عاق کر دیا ہے، سخت ترین عذاب ہے، یہ سخت ترین عذاب ہے، ماں باپ کا عاق کرنا، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کی لفظ بھی ماں باپ کے لیے استعمال نہ کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی دعائیں لو دوستو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ کہا میرے ماں باپ نے مجھے عاق کر دیا، تو امام غضبناک ہوئے، امام نے کہا جلدی جا کے معافی مانگ، میرے پاس کیوں آیا؟ کہا آقا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ماں باپ مر گئے، اب کہاں جاؤں، لیکن اب شرمندہ ہوں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اب کہاں جاؤں؟ امام نے اپنا سر پکڑ لیا، کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا آقا دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کا حل آپ کے پاس نہ ہو، میں شرمندہ ہوں اپنے گناہ پر، اور میں اس شرمندگی کا جبران کرنا چاہتا ہوں، بھرپائی کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا صرف ایک راستہ ہے، اللہ اکبر، خدا کی قسم ایک جملہ میں نے خطیبانہ نہیں کہا ہے، کوئی جملہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خطیب آیا ہے کچھ کہہ کے جائے گا، کوئی جملہ خطیبانہ نہیں ہے، زیادہ تر کوشش کرتا ہوں امام کے اقوال سناؤں یا احادیث سناؤں یا قرآن سناؤں۔ امام نے فرمایا تیرے پاس صرف ایک راستہ ہے، جب کبھی میرے جد کی کہیں مجلس ہو تو اس مجلس میں جا، اور جب ذاکر میرے جد کی مصیبت کا ذکر کریں تو گریہ کر۔ یہ عمل آپ سوچ رہے ہیں بہت چھوٹا سا عمل ہے، اہل بیت کی مصیبتوں پر گریہ کرنے کا عمل چھوٹا سا عمل ہے، امام نے فرمایا جا گریہ کر۔ اب سنیے آگے کا جملہ، امام کہتے ہیں جب تو گریہ کرے گا نا تو یہ عمل سب سے پہلے میری جدہ کو بہت پسند ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام فرمایا یہ عمل سب سے زیادہ میری جدہ کو پسند ہے، میری دادی کو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، انہیں بہت پسند ہے۔ کہا جب تو گریہ کرے گا تو میری جدہ تیری ماں کے پاس جائے گی اور ان سے گزارش کریں گی کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کی مصیبت پر گریہ کر رہا ہے، اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دو۔ میرے جد علی ابن ابی طالب تیرے بابا کے پاس جائیں گے اور تیرے بابا سے سفارش کریں گے کہ جو میرے بیٹے کے اوپر گریہ کر رہا ہے تم اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر، ایک امام حسین پر گریہ کرنا جناب فاطمہ کے دل کو بھی خوش کرتا ہے، مولا کائنات کے دل کو بھی خوش کرتا ہے، رسول خدا کے دل کو بھی خوش کرتا ہے۔ یقین جانو جس نے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کو خوش کیا صرف وہی ہے جس نے خدا کو خوش کیا ہے، صرف وہی ہے جس سے خدا راضی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے آسان طریقہ ہے خدا کو راضی کرنے کا کہ ہم اہل بیت کا دامن تھامیں، اہل بیت کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اہل بیت کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے عمل ہر شب جمعہ امام زمانہ کے پاس نہیں جاتے؟ جاتے ہیں نا، انہیں یا حسین کہنے والا اچھا نہیں لگتا، پیارا نہیں ہے ان کے لیے، انہیں حسین حسین کہہ کے سینہ پیٹنے والا پسند نہیں ہے، انہیں سب سے زیادہ پسند ہے، انہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔
جو سب سے پسندیدہ لوگ ہیں نا امام زمانہ کے، ان سے امام زمانہ صرف پسندیدہ کام دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ناپسندیدہ کام نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم پسندیدہ لوگ ہیں امام کے، ہمیں پسند کرتے ہیں امام۔ جب ہم پسندیدہ ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہ ہو جو امام کے دل کو رنجالود کر دے، جو امام کے دل کو کبیدہ خاطر کر دے۔ انشاءاللہ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ موقع، یہ فرصتیں ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم صحیح معنوں میں امام حسین کے کردار، حسینی کردار کو سمجھ سکیں اور حسینی کردار کو اپنا سکیں، یزیدی کردار کو سمجھ سکیں اور یزیدی کردار سے بیزار ہو سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس کو کربلا جانے کی تمنا گنات بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے انشاءاللہ ہم سب کو کربلا کی بامعرفت زیارت نصیب، بامعرفت۔ معصومین نے کہا ہے کہ امام حسین سے کنیکٹ ہونے کا، صرف کنیکشن پہ بات ہوگی تبھی تو کردار آئے گا۔ امام حسین سے کنیکٹ ہونے کا سب سے آسان ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ سلام کرنے کا، سلام کرنے کا۔ کربلا کا رخ کریں، سینے پر ہاتھ رکھیں، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ میں بار بار کہتا ہوں دوستو، ادب کے ساتھ۔ اپنے گھر کے بڑے کو سلام کرتے ہو، ہے نا؟ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنے زیادہ ادب کے ساتھ سلام کرتے ہو۔ اب تجزیہ کرو، سوچو نماز کے بعد امام حسین کی زیارت کیسے پڑھتے ہو؟ کیسے پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا عباد اللہ صاحب، کیا کس کو سلام کر رہے ہیں ہم؟ کس کو سلام کر رہے ہیں ہم؟ اگر کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ امام حسین کو ایسے سلام کرتے ہیں کہ اگر اپنے گھر کے بڑے کو سلام کر دیں گے تو وہ ڈانٹ دیں گے کہ بیٹا سلام کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا ابھی تمہیں، تم ابھی سلام کرنے کا ادب بھی نہیں جانتے کہ سلام کیسے کیا جاتا ہے۔ نہیں پڑھو نا لمبی چوڑی زیارت، نہیں پڑھو، صرف کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے آقا میرا سلام، اردو میں بول دو، عربی میں مت بولو۔ آقا میرا سلام قبول کیجیے، آقا میری مدد کیجیے، آقا مجھے اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق دیجیے۔ آقا سے بولو، براہ راست بولو، کنیکشن پیدا کرو، رابطہ۔ یقین جانیں جتنا اپنے آپ کو کنیکٹ کرو گے اتنا اپنے آپ کو مضبوط پاؤ گے، اسٹرانگ پاؤ گے۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک مثال دی ہے کہ مثلا ہم امام حسین کو سلام بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس وقت متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں اس وقت، میں یہ سلام کر رہا ہوں، میں امام حسین کو سلام کر رہا ہوں۔ ایسے سلام کیا جاتا ہے امام حسین کو، میں اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوں۔ امام حسین ہم سے چاہتے ہیں جو بھی کرو تھوڑا سا کرو مگر پوری توجہ کے ساتھ کرو، پوری توجہ کے ساتھ کرو، الرٹ، اٹینشن۔ تم سپاہی ہو، امام کے سپاہی ہو۔ سپاہی کی ذرا سا پیر بھی اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو اسے فوجی آداب کے تحت نکال دیا جاتا ہے۔ تمہارے اندر ادب ہونا چاہیے، اٹینشن ہونی چاہیے۔ اٹینشن کا مطلب بھرپور توجہ۔ ایک دنیا کا سپاہی اگر غیر متوجہ ہو تو اسے باہر کر دیا جاتا ہے۔ جو امام زمانہ کا سپاہی ہوگا اگر اس کے اندر اٹینشن نہیں ہوئی تو وہ کہاں سے امام کا سپاہی بن سکتا ہے؟ ادب، ادب۔ لمبی چوڑی زیارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے بعد سب کو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا جب بھی مقدر ہوا ضرور آپ کے در کی حاضری کروں گا اور بوسہ لوں گا، یہاں سے میرا سلام قبول کیجیے اور جتنی جلد ہو سکے مجھے بلائیے، جتنی جلد ہو سکے۔ امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو؟ کہا بصرے میں۔
کہا کربلا آتے ہو؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ بہت بہت ظالم ہیں، تانا تشنی بہت بچتا ہوں. امام نے کہا دل میں تمنا ہے؟ دل میں تمنا ہے؟ کہا بہت تمنا ہے. کہا خدا تمہیں ظاہروں میں شمار کرے گا، خدا تمہیں ظاہروں میں تم تمنا رکھو نا، تمنا رکھو، تمنا رکھو کہ مولا میں آؤں گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یہ ادب چاہیے. ضروری نہیں ہے اس ادب کو حاصل کرنے کے لیے آپ حوضہ علمیہ میں جائیے اور امامہ لیجیے اور ابا لیجیے اور قبا لیجیے. نا، لباس سے اگر کسی کو ادب مل جاتا تو ہر کپڑا بیچنے والا باادب ہو جاتا. لباس سے نہیں ادب آتا، لباس سے نہیں آتا. ادب اہل بیت سے سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. جب تک ان کے دروازے کی غلامی آپ نہیں کریں گے. ایک بہت مشہور، میرے خیال میں شاید 80-90 سال پرانی بات ہے یہ، ایران کے ایک عارف تھے، کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو کسی بیابان سے پیدل، اس زمانے میں پیدل جایا جاتا تھا، پیدل جا رہے تھے تو کسی کھیت کھلیان سے گزر رہے تھے. دیکھا راستے میں ایک اچھا خاصا نوجوان تھا، بالکل ہٹا کٹا سا، لمبا چوڑا، سیستان یا بلوچستان کے پاس جو عراق سے بالکل قریب ہے. تو وہیں پر ایک نوجوان تھا، اس نے دیکھ لیا کہ کوئی حاجی آغا جا رہے ہیں، مولانا صاحب جا رہے ہیں. تو ان سے پوچھ لیا، ایسے بالکل چرواہا تھا، تو پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں؟ تو اب ان کے دل میں یہ آیا کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میں امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ فلسفہ زیارت کو کیا سمجھے گا یہ. تو کہنے کہ بہت سادی زبان میں کہہ دیا کہ میں امام حسین کو سلام کرنے جا رہا ہوں. تو اس نے پلٹ کے پوچھا جواب دیتے ہیں؟ یہ حیران ہو، کہنے لگا میں چرواہا سمجھ رہا ہوں اسے، یہ تو کام کا آدمی لگ رہا ہے، میں اسے چرواہا سمجھ رہا ہوں. اس نے فوراً پلٹ کے کہا جواب دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں گونگا ہو گیا، یہ کیا بول دیا اس نے. امام میرا سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ بولو، سنتے ہیں. سلام کا جواب واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے. تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب بتاؤ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں. کون نہیں سنتا؟ ہم نہیں سنتے. کہنے کہ میں نے فوراً اس سے پلٹ کے پوچھ لیا تم سلام کرتے ہو تو کیا جواب ملتا ہے؟ کہا جس دن مجھے جواب نہیں دیں گے اس دن سے سلام کرنا چھوڑ دوں گا. خود کو اہل معرفت کہنے والا شخص دم بہت ہو گیا. کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا اچھا سلام کرو. کہتے نوجوان، بالکل نوجوان، کہتے کربلا کا رخ کیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہتے پوری فضا میں اس کے سلام کا جواب آیا، پوری فضا میں اس کے سلام کا جواب گونج رہا تھا. جب جواب آ گیا تو مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اب آپ کیجئے، جا رہے تھے نا کربلا، اب آپ کیجئے سلام. تو کہنے لگے سلام میں نے بعد میں کیا، امام سے بات پہلے کی. کہا آقا کم سے کم لاج رکھ لیجئے، میں آپ کا ظاہر ہوں، لاج رکھ لیجئے اس کے سامنے. امام لاج رکھتے ہیں. کہا کہ سلام میں نے بھی کیا، میرا بھی جواب آیا، لیکن جس شان کے ساتھ اس کا جواب آیا تھا میرا نہیں آیا، لیکن آیا. جس دن انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ کرے گا، تبدیل کرنے کا ارادہ کرے گا. کربلا تبدیلی کا پیغام ہے، ریولوشن، انقلاب، تبدیلی. کیسی تبدیلی؟ یزیدی صفات سے تبدیلی، یزیدی کردار سے تبدیلی، چینجنگ، بدل جاؤ. مجلس میں آنے سے پہلے میرا رویہ اور تھا، فلاں صاحب کی مجلس سنی اس کے بعد میرا رویہ بدل گیا، اس کا مطلب حسین کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب مجلسیں کام کر رہی ہیں. میں واقعات بتانا نہیں چاہتا لیکن میں جان بوجھ کر بتا رہا ہوں. تقریباً 5-6 سال پہلے جہاں میں رہتا ہوں وہیں ایک مسجد ہے، مصطفیٰ مسجد. وہاں پر رمضان المبارک میں 3-4 تقریروں کا مجھے موقع ملا. تو زبان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، یعنی موضوع گفتگو جو تھا وہ گفتگو ہی تھا.
گفتگو کیسے کریں. تو اس میں ایک چیپٹر میرا پورا تھا گالی کے اوپر. یہ جو گالی ہم لوگ روزمرہ عام طور سے سنتے ہیں اور دیتے ہیں, ایک چیپٹر پورا تھا. تو وہ تقریباً 6-7 سال ہو گئے اس تقریر کو. ابھی 2 سال پہلے ایک لڑکا مجھے ملا, بالکل ینگ سا تھا. اس نے کہا مولانا 3 سال ہو گئے مجھے, میں نے آج تک گالی نہیں دی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کی ایک مجلس سنی تھی گالی کے اوپر, اس کے بعد سے میں نے گالی نہیں دی. میں نے کہا اس کا مطلب مجلسیں کام کرتی ہیں, مجلسیں کام کرتی ہیں, بس عمل کرنے والا چاہیے, ارادہ کرنے والا چاہیے, سبق لینے والا چاہیے. یہ کام کرتی ہیں. اور یقین جانیے جس جگہ مجلسیں کام نہیں کریں گی اس جگہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. مجلسیں امام حسین اگر کام نہیں آئی تو پھر کیا کام آئے گا؟ پھر کیا کام آئے گا؟ کام آنے کا مطلب کیا ہے؟ کام آنے, بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں, میرا وقت پورا ہو گیا. کام آنے کا مطلب کیا ہے؟ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی, امام خمینی کے استاد, خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کیا بزرگ شخصیت تھی کہ خدا نے شاگرد بھی خمینی جیسا دیا. کیا بزرگ شخصیت تھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی نماز ہے جو قبر میں کام آتی ہے. سنیے, وہ کون سی نماز ہے؟ آپ کہتے ہیں نا مجلس آخرت میں کام آئے گی, مجلس قبر میں کام آئے گی. وہ کون سی نماز ہے جو قبر میں کام آئے گی؟ وہ کون سی نماز ہے جو برزخ میں کام آئے گی؟ انہوں نے کہا وہی جو دنیا میں کام آ رہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جو دنیا میں کام نہیں آئے گی وہ آخرت میں بھی کام کہاں سے آئے گی؟ کہا میں مطلب سمجھا نہیں. کہا قرآن نے نماز کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے روکتی ہے. اگر تمہاری نماز اسی دنیا میں تمہیں برائیوں سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب دنیا میں بھی کام آ رہی ہے, آخرت میں بھی کام آئے گی. صرف نماز برائیوں سے نہیں روکتی, مجلسیں بھی برائیوں سے روکتی ہیں. امام حسین نے مدینے سے نکلتے ہی وقت کہہ دیا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکل ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنی امت کی اپنے جد کی امت میں اصلاح کر سکوں, امر بالمعروف کر سکوں, نہی عن المنکر کر سکوں. میں نکل ہی اس لیے رہا ہوں تاکہ لوگوں کی اصلاح کر سکوں. حسین کے نکلنے کا مقصد کچھ اور ہوگا, مجلسوں کا مقصد کچھ اور ہوگا. جو حسین کے نکلنے کا مقصد ہے وہی مجلسوں کا مقصد. اصلاح. یہ مجلسیں ہماری کام آ رہی ہیں یا نہیں؟ کہاں؟ اسی دنیا میں. دنیا میں کام آ رہی ہیں تو یقین جانیے قبر میں بھی کام آئیں گی, برزخ میں بھی کام آئیں گی, محشر میں بھی کام آئیں گی. خدا کرے ہم ان لوگوں میں قرار پائیں جن کے لیے مجلس حسین یہ تینوں جگہ کام آنے والی چیز ہو. خدا کرے. دعا کریں, دعا کریں, کیونکہ امام حسین سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا. امام حسین سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا. یہ ضروری نہیں تمہاری زندگی کیسے بیتی ہے, تم اپنے ماضی کو دیکھنا چھوڑ دو, پاسٹ کی طرف. پاسٹ کی طرف دیکھو گے تو صرف کفر نظر آئے گا, لیکن اگر اپنے سامنے دیکھو گے اور حسین کے قدموں میں خود کو ڈال دو گے تو وہب قلبی کی طرف پاکیزہ ہو جاؤ گے. حسین کے قدموں میں ڈال دیا اس نے. پاسٹ کیا ہے اس کا؟ ماضی کیا ہے اس کا؟ عیسائیت. نہ نمازیں ہیں, نہ روز, کچھ بھی نہیں. کلمہ نہیں, کربلا میں آ کے کلمہ پڑھا ہے اس نے, کلمہ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن خود کو حسین کے قدموں میں ڈال دیا. زندگی بھر کفر کی راہ پہ چلنے والا اگر اپنے آپ کو حسین کے سپرد کر دیتا ہے تو حسین اسے کربلا کے شہید ہونے کا اعزاز عطا کر دیتے ہیں. اعزاز جو اچھے اچھوں کو نہیں ملا, اچھے اچھوں کو نہیں ملا. کیا مقدر پایا ہے, کیا مقدر پایا. کہاں سے یہ مقدر ملا؟ حسین کے قدموں میں آ جانے سے, حسین کے قدموں میں آ جانے سے. یہ تقدیر صرف حسین کی اتباع سے ملتی ہے. کون حسین؟ کون حسین؟ دیکھیے مجلس میں آپ چاہے فضائل کے باب میں جو کچھ بھی بیان کر دیں, لیکن اگر گریہ نہ ہو تو معال مجلس حاصل نہیں ہوتا. کون حسین؟ امام حسین نے کربلا ایک دن میں برپا نہیں کی ہے. کربلا تو وہیں اسی مدینے سے برپا ہو گئی تھی کہ جس وقت امام حسین
مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والا آ کر کہتا ہے کہ دربار میں آپ کو بلایا گیا ہے۔ تو پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یہ دربار کا وقت نہیں ہے، آپ جائیں گے؟ امام نے کہا ہاں میں جاؤں گا۔ کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ امام نے کہا انا قادر علی الامتناع، اللہ اکبر، حسین پر آنے والی کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جسے حسین روکنے پر قادر نہ ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا۔ گھر آئے، رات میں گھر آئے۔ سن لیجیے، آج حسین کی رخصت سن لیجیے، پہلے ہی دن۔ میں رخصت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے جب سے وہ واقعہ سنا ہے علامہ مجلسی کے بارے میں، کہ جس میں علامہ مجلسی کا دستور یہ تھا کہ وہ جب درس دیتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں، تو درس کے بعد آج بھی ہمارے علماء درس کے بعد تھوڑی دیر مصائب ضرور پڑھتے ہیں۔ کسی نے ایک مرجع سے پوچھ لیا تھا کہ آپ لوگ ہر دن کلاس لینے کے بعد مصائب آخر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا ان آنسوؤں کی برکت سے علم حاصل ہوتا ہے، ان آنسوؤں کی برکت سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کہا علامہ مجلسی کا بھی دستور یہی تھا، درس کے بعد تھوڑی دیر مصائب پڑھتے تھے۔ تو ایک دن مصائب پڑھنے ہی جا رہے تھے کہ کوئی خاتون اندر آئی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجلسی باہر ایک خاتون بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں حسین کی رخصت پڑھو۔ حسین کی رخصت ان کی ماں کو بہت پسند ہے۔ حسین کی رخصت بہت سخت ہے نا، حسین کی رخصت بہت سخت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محرم کا دستور ہے، یہاں سے کوئی شاید احمد آباد میں کام کرتا ہوگا یا کہیں پر بھی کام کرتا ہوگا، لیکن جب محرم آتا ہے سب اپنے وطن آنا چاہتے، کوئی وطن چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ وطن چھوڑنا کتنا سخت ہے، امام حسین کی رخصت کتنی سخت ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہوگا کہ امام زمانہ نے جو زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے سلام ہو ان پر جن سے بالجبر وطن چھوڑوایا گیا۔ امام حسین نے خود سے نہیں چھوڑا ہے، چھوڑوایا گیا ہے وطن، بالجبر وطن چھوڑوایا گیا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا میں جاؤں گا؟ جناب زینب کے پاس آئے، چہرے پر کچھ پریشان سامانی سی جب بہن نے دیکھی تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں دربار میں جا رہا ہوں۔ کہا دربار میں اس وقت؟ کہاں؟ حاکم نے بلایا ہے۔ اب یہ روایت پڑھ رہا ہوں میں مصائب کا کوئی جملہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتا، جو کچھ لکھا ہوا ہے میں کوشش کرتا ہوں منو ان پڑھوں۔ جناب زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گے، ایسے نہیں جانے دوں گے، تم یہیں رکو۔ فوراً گئیں، عباس، علی اکبر سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اپنے جوانوں کو اکٹھا کرو تم لوگ۔ جناب علی اکبر نے، جناب عباس نے اپنے جوانوں کو اکٹھا کیا۔ روایت میں لکھا ہے کہ 30 ہاشمی جوان آ گئے جناب زینب کے کہنے پر، 30، اور سب سے جناب عباس سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں اپنا بھائی، اور میں تم سے لوں گی، میرے بھائی کو سلامتی کے ساتھ لے کر جاؤ دربار میں اور لے کر آؤ۔ روایت کہتی ہے کہ ان جوانوں نے حلقہ بنا لیا، بیچ میں امام حسین کو رکھ دیا، اور جناب عباس گئے جناب زینب سے کہہ کے آئے کہ آپ مطمئن رہیں، بھائی جائیں گے اور آئیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یقین دلا دیا جناب زینب کو، لے کر گئے۔ اب میں وہ واقعہ پورا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہوا، میں صرف رخصت پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ واقعات وہاں کے انشاءاللہ پھر کسی موقع سے۔ بہرحال واپس آئے، وہاں سے واپس آئے، مروان نے بے حرمتی کی، مروان نے زبان درازی کی، اس کو سبق سکھایا گیا، وہ سب کچھ ہوا۔ وہاں سے واپس آئے، جب واپس آئے تو درد بھرا جملہ امام حسین کا روایت اور نقل کیا ہے۔ امام حسین کے چہرے پر جب پریشانی کے آثار جناب زینب نے دیکھے تو جناب زینب نے یہی کہا کہ بھیا خیر تو ہے؟ تو امام حسین نے پلٹ کے کہا کہ بہن سفر کی تیاری کرو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سفر کی تیاری کرو۔ آپ ذرا سوچیں کیا گزرے گی امام حسین۔ ایسے ہی تھوڑی امام زمانے کا سلام ہو ان پر جن سے بالجبر وطن چھوڑوایا گیا۔ جناب زینب کے لیے آسان تھا مدینہ چھوڑنا،
جناب ام کلثوم کے لیے آسان تھا مدینہ چھوڑنا، امام حسین کے لیے آسان تھا؟ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ایک کی قبر پر گئے امام حسین، اور بعض روایتوں کے مطابق رسول خدا کی قبر پہ جا کے سو گئے، خواب میں دیکھا کہ امام رسول خدا بھیجنا چاہتے ہیں کہ جاؤ کربلا کا وقت آ گیا ہے، وہاں سے اٹھے امام حسن کی قبر پہ آئے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ کی قبر پہ آئے تو دوڑتے ہوئے گئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں۔ اور جا کے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، یہ کون حسین ہے؟ یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے۔ امام حسن امام حسین چھوٹے ہیں۔ جب اسماء بنت امیس نے بتایا کہ اماں تمہاری قبر میں اماں تمہاری حجرے میں لیٹی ہوئی ہیں، تو امام حسن تو جا کے گلے سے ملے، ان کو معلوم ہو گیا کہ اماں گزر گئی ہیں، لیکن امام حسین کونے میں کھڑے رہے۔ اسماء کہتی ہیں جا کے ملتے کیوں نہیں اپنی ماں سے؟ کہا کبھی ایسا ہوا کہ میں خود جاؤں جب تک میری ماں خود نہیں بلائے میں نہیں جاؤں گا۔ روایتیں ہیں کہ بندے کفن ٹوٹ گئے، بندے کفن ٹوٹ گئے۔ جناب فاطمہ نے کلیجے سے لگایا ہے امام حسین کو۔ آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ آج امام حسین قبر پہ آئے ہیں تو ماں نے جواب نہیں دیا ہوگا جب امام حسین نے یہ کہہ کے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا ہے، السلام علیک یا اماں، اے اماں آپ پر اس حسین غریب کا سلام ہو، علیک السلام، اے میرے بیٹے تجھ پر اس ماں کا سلام ہو، تو مدینہ چھوڑ رہا ہے، ہم قبر چھوڑ رہے ہیں۔ ماں نے اس وقت بھی جواب دیا ہے۔ ایک روایت سن لیجئے، یہ جناب عروہ غفاری کی روایت ہے، اسی مدینے کی۔ میں پتہ نہیں کیوں مدینے کی رخصت پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو کربلا کی رخصت بھی سناؤں گا۔ 2 لمحے تاخیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا کل سے 1 گھنٹے میں مجلس ختم کر دوں، پہلی مجلس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ ایک صحابی ہیں رسول کے جو اندھے ہیں، گرا گوش ہیں، بہرے بھی ہیں، روایت کہتی ہے کہ بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ عروہ نام ہے ان کا، عروہ غفاری۔ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے چیخ مار کے رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ کہا آج پتہ نہیں شام سے مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا تو ان کی بیوی نے پلٹ کے کہا تم تو بہرے ہو، تمہیں تو بادل گرجتا ہے تو گرج کی آواز نہیں سنائی دیتی، تو پھر تمہیں رونے کی آواز کیسے آ رہی؟ کہا لیکن آج شام سے آ رہی ہے مجھے رونے کی آواز۔ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرا کلیجہ پھٹنے لگا، تب میں نے تم سے اظہار کیا۔ کہا مجھے واقعہ بتاؤ، واقعہ ہے کیا؟ یہ کون بیوی ہیں؟ یہ بیویاں رو رہی ہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین کے گھر کی بیویاں گریہ کر رہے ہیں، یہ ان کے گریے کی آواز ہے جس کی وجہ سے یہ مدینہ لرز رہا ہے، اس گریے کی آواز کی وجہ سے مدینہ لرز رہا ہے۔ ایک رخصت اور سن لیجئے امام حسین کی، خدا آپ کی ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ خدایا امام رضا نے وعدہ کیا ہے ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آخری رخصت بھی سن لیجئے، جناب زینب کے پاس آئے کربلا میں عصر عاشور، اے بہن زینب میرا سلام لو۔ اب کوئی نہیں ہے نا، عباس بھی نہیں ہے، علی اکبر بھی نہیں ہے، رخصت ہو کر جانے، صرف ایک رخصت سنیے، بہت ساری رخصتی ہے امام حسین کی۔ گھوڑے کے پاس جناب سکینہ کا آنا، جناب زینب سے رخصتی، بیویوں سے رخصتی، سب سے رخصتی، میں ایک رخصت سناؤں گا، سن لیجیے۔ جب امام حسین جانے لگے تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا علی سے نہیں ملیں گے، علی سے بھی رخصت ہو گئی، اب ذرا سا مجبوری دیکھیے۔ کہتے ہاں بہن زینب چلو، میں نے سنا ہے کہ علی غش کے عالم میں، جناب سید سجاد غش کے عالم، کہا ہاں بخار بہت تیز ہے، غش کے عالم میں ہے، لیکن چلیے آپ رخصت ہو لیجیے۔ جناب زینب لے کر آئے اپنے بھائی کو جناب سید سجاد کے خیمے میں۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب سید سجاد کے پہلو میں بیٹھ گئیں اور بیٹھ کے آواز دی بیٹا سید سجاد
اے علی اٹھو دیکھو کون آیا ہے۔ اب جناب سید سجاد پر تب کا عالم ایسا تھا، بیماری کا غلبہ اتنا تھا، درد اتنا زیادہ شدید تھا کہ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، کسی کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ چونکہ بار بار کان میں پھوپھی کی آواز آ رہی تھی تو پہچان گئے کہ یہ پھوپھی ہیں۔ تو جناب زینب کی طرف دیکھ کے کہا کہ پھوپھی اماں آپ کے پہلو میں یہ کون بیٹھا ہے؟ جناب زینب نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا بیٹا تو اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بابا کو نہیں، یہ کوئی اور نہیں، تیرے بابا رخصت آخر کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو ٹیک کر اپنے آپ کو بٹھایا، کہا بابا آپ اکیلے کیوں آئے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ قاسم لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ میرے خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود حق محمد و آل محمد ہمارے تمام اعمال میں اخلاص قرار دے۔ بارے حق محمد و آل محمد ہماری زندگی کا جو حصہ گزر چکا ہے اس حصے میں جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو بحق امام حسین معاف فرما۔ بارے ہماری زندگی کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہم سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ بارے بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں خدمت گزاران دین ہیں، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔